اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں احمد منظور بھائی کی کتاب مصابیح رحمت سے 5th ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اس میں ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرا نام شہناز بلوچ ہے، میں بلوچستان سے ہوں۔ میری سسٹرز، میری امی، میرے بھائی، مطلب ہماری پوری فیملی احمد بھائی کے تمام فیس بک اور واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہے۔ احمد بھائی سے جتنا فیض مجھے اور میری فیملی کو ملا ہے اتنا شاید ہی کسی کو ملا ہو۔ ہم پہلے بھی درود پاک پڑھتے تھے، لیکن کبھی پڑھتے تھے تو کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے ہم احمد بھائی کے گروپ میں شامل ہوئے ہیں تب سے درود شریف ہماری زندگی بن گیا ہے۔ میرا بھائی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب نماز کا پابند ہے اور درود شریف بہت پڑھتا ہے، اور اسے درود شریف کے ایسے ایسے مشاہدے ہوئے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ جب سے ہم لوگ درود شریف پڑھنے لگے ہیں تب سے ہماری ہر خواہش خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ کچھ روز پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پکڑ کر بہت رو رہی ہوں اور عرض کر رہی ہوں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گار امتی ہوں۔ پھر خواب میں کسی نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان دکھائے۔ ان نشانات پر ہاتھ رکھ کر میں بہت رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ پھر میں نے خواب میں بہت بڑے بڑے ہرے رنگ کے انگور دیکھے۔ میں نے ان میں سے کچھ انگور کھائے بھی۔ ایسے انگور نہ پہلے میں نے دیکھے تھے نہ ہی کھائے تھے۔ یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو شہناز بہن کا خواب میں نے ادھر سنایا ہے آپ کو، اس میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہرے رنگ کے انہوں نے انگور دیکھے، ان میں سے کچھ کھائے بھی۔ تو اگر آپ دیکھیں جب اس طرح کے کوئی خواب آتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں ان کا کیا ریفرنس ہے۔ خواب کے بعض کا بہت اچھے میننگز بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انگور کا ذکر قرآن شریف میں 3 جگہ پر ہوا ہے۔ ایک سورہ الانعام کی آیت نمبر 99 میں اس کا ذکر ہوا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخ نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے پیدا کرتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے، آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انگور کا ذکر کیا ہے، اور آیت کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشہ کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 19 میں بھی انگور کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اب ان بہن نے جو خواب دیکھا کہ ہرے رنگ کے بڑے بڑے انگور ہیں جس میں سے وہ کچھ کھاتی بھی ہیں، تو ایک بہت ہی خوبصورت خواب ہے، اور یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح یہ درود شریف پڑھتی ہیں، اس درود شریف کی وجہ سے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عقیدت پیدا ہوئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کو بہت ساری روحانی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی برکتیں، رزق، مال، بہت کچھ عطا کیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے خوابوں کو بہت غور سے دیکھا کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری سے ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، ہم اب پھر مصابیح رحمت کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ واقعہ ایک بہن کا ہے، یہ کہتی ہے کہ میرا نام آمنہ بطول ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں۔ احمد بھائی، میں آپ کے واٹس ایپ گروپ کی ممبر ہوں۔ ہمارا گھر بہت نیک ہے، میرے والد صاحب تہجد گزار ہیں، لیکن ہمارے مالی حالات بہت خراب تھے اور رشتوں کا بڑا مسئلہ تھا۔ رمضان 2021 میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا کہ نماز مغرب کے بعد 11 مرتبہ درود رحمت پڑھیں۔ میں نے درود رحمت پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، درود رحمت کی برکت سے میری 2 بہنوں کی شادی 27 رمضان کو ہو گئی، اور اب ہمارے مالی حالات بھی بہت بہتر ہیں۔ آپ سے رابطہ کرنے سے پہلے میں نے بہت سے وظیفے پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ سب فائدے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملے ہیں۔ سچ میں درود پاک جیسا کوئی وظیفہ نہیں۔ آپ نے ہماری صحیح رہنمائی کی، درود پاک پر لگایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے،
اور آپ کی نسلوں میں سے کوئی ایسا پیدا کرے جو آپ کے بعد آپ کے اس عظیم کام کو جاری رکھے۔ اس جہاں میں جو کچھ بھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے جہاں بھر کی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ دوسرا واقعہ ایک بہن کا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا نام شبانہ خالد ہے، میں فیصل آباد کے قریب سے ہوں۔ احمد منظور بھائی میرے سگے بھائیوں کی طرح ہے، میں ان کے واٹس ایپ گروپ کی ممبر ہوں اور فیس بک والے درود شریف کے گروپ کی ایڈمن ہوں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ جس دن کمیٹی نکلنی تھی اس دن میں مسلح بچھا کر درود اول پڑھنے بیٹھ گئی، کیونکہ اس دن مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت تھی۔ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے میری کمیٹی نکل آئی۔ دوسری بار میرے شوہر نے لاہور میں کمیٹی ڈالی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا، میں درود اول پڑھنے بیٹھ گئی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ کمیٹی کی پرچی نکالنے والی باجی نے 3 مرتبہ پرچی نکالی، تینوں بار ہمارا نام آیا۔ درود شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ واقعہ ایک اور بہن کا ہے، ان کا نام نگت یاسمین ہے۔ کہتی ہے کہ میں ہڑپا سٹی سے ہوں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، جن میں سے الحمدللہ 6 احمد بھائی کے گروپ میں شامل ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں آپ کو درود شریف کے بارے میں اپنا ذاتی مشاہدہ بتاتی ہوں۔ یہ درود پاک درود شریف کی مشہور کتاب القول البدیع میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کھانا کم مہمانوں کے لیے بنایا گیا ہو اور مہمان زیادہ آ جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر یہ درود پڑھتی رہیں اور کھانا تقسیم کرتے جائیں تو سارے مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے، لیکن کھانا ختم نہیں ہوگا۔ آپ کسی بس میں بیٹھے ہیں، بس خالی ہے، مسافروں کا انتظار ہے، تب بھی آپ یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر میں بس فل ہو جائے گی۔ اس درود شریف کی اور بھی بہت ساری برکات ہیں، لیکن یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو یہ درود شریف چاہیے ہوگا آپ مجھے بتائیے گا، میں اس کا جو جے پیک ہے وہ میرے پاس ہے، ویسے وہ میں فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی اس کو پوسٹ میں لگا دوں گی، انسٹاگرام پہ بھی لگا دوں گی اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی لگا دوں گی، اور اگر چاہیے ہوگا تو آپ کو امیج بھی بھیج دوں گی اس کا۔ نیکسٹ واقعہ ایک اور بہن کا ہے، وہ کہتی ہیں میرا نام ثنا راجپوت ہے، میں بہاولپور سے ہوں، میری عمر 27 سال ہے۔ زندگی میں بہت سے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں۔ 2021 میں نے احمد بھائی سے رابطہ کیا اور احمد بھائی کے واٹس ایپ کا جو خواتین کا گروپ ہے اس میں شامل ہو گئے۔ احمد بھائی نے مجھے درود رحمت پڑھنے کی تلقین کی۔ یہ درود بہت چھوٹا سا ہے، میں پڑھنے لگی تو کمال ہوتے گئے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے 27 سالوں میں نے کبھی رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تھے، لیکن درود پاک کی برکت سے 2021 والے رمضان المبارک میں نے سارے روزے رکھے۔ میرے بہت سے دشمن تھے، وہ میرے دوست بن گئے، جو دوست تھے وہ جان بن گئے۔ میرے والد بیمار تھے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ میرے ناممکن کام ممکن ہو گئے، میری حاجات پوری ہو گئی۔ میں نے اس چھوٹے سے درود پاک کے بہت بڑے کمالات خود دیکھے ہیں۔ میں اپنے استاد محترم احمد بھائی کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتی ہوں کہ انہوں نے مجھے درود پاک پر لگایا اور درود پاک نے میری زندگی سنوار دی۔ الحمدللہ میرا درود شریف کا سفر جاری ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک میں درود شریف پڑھتی رہوں گی۔ نیکسٹ واقعہ ایک اور بہن کا ہے، وہ کہتی ہیں میرا نام سمیرہ ہے، میں عارف والا سے ہوں۔ 2020 سے احمد بھائی کے گروپ میں شامل ہوں۔ پچھلے 8 سال سے میرا ایک مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا۔ میں احمد بھائی کے گروپ میں آنے سے پہلے تھوڑا بہت درود پاک پڑھتی تھی، لیکن میں زیادہ تر مختلف وظائف پڑھتی رہتی تھی۔ لیکن احمد بھائی سے متاثر ہو کر میں نے 1 اپریل 2020 سے تمام تر وظائف چھوڑ دیے اور اب میں صرف درود خضری پڑھتی ہوں۔ میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود خضری مکمل کروں گی۔ ابھی تک الحمدللہ میرا 2 لاکھ درود مکمل ہوا ہے، اور جب سے میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا ہے میں نے اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتے دیکھا ہے۔ 8 سال سے مجھ پر جو مقدمہ چل رہا تھا، عدالت نے وہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کرم ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اب جس کسی چیز کی مجھے طلب ہوتی ہے وہ چیز مجھے اسی دن مل جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کرے، آمین ثم آمین۔ امت مسلمہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔